آج اس ملک میں ہم جو کچھ بھی سکون سے جی رہے ہیں آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کی قربانیوں کے نتیجے ہے، ان کے پھانسی پر چڑھنے کے نتیجے ہے، 52,000 علماء کی شہادت، 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی شہادت، 3 لاکھ قرآن مجید جلائے جانے کے نتیجے، 1000 مدارس ختم کیے جانے کے نتیجے، ان مسلمانوں کی قربانیاں، ٹیپو سلطان کی قربانی، سراج الدولہ کی قربانی، مجدد الفسانی کی قربانی، حافظ ضامن شہید کی قربانی، نانوتوی کی قربانی، ان علماء کی قربانیوں کے نتیجے آج مسلمان سکون کی سانس لے رہا ہے۔ ایک دور پھر لوٹ آیا ہے۔ آج کے مسلمان اگر قربانی دیں گے، اوقاف کی حفاظت کریں گے، اسلام مذہب تہذیب کی حفاظت کریں گے تو آنے والی نسل مسلمان بن کر جیے گی۔ اگر اس وقت کا مسلمان پھر دوبارہ قربانی کے لیے تیار نہیں ہوگا تو آنے والی نسل ہماری قبر پر فاتحہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، مسلمانوں کا نام بھی نہیں ہوگا، اذان بھی سنی نہیں جائے گی۔ اب تو دھڑلے سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جمعہ کا بیان کرنے کے لیے بھی سیاسی لیڈر کی پرمیشن کے بعد جمعہ کا بیان دے گا۔ اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کی ماں بہن گنتے رہو، اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو ملک چھوڑنے کے لیے سخت اور ذلت والے بیانات دیتے رہو، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں اچھالتے رہو، ایک اگر گئی تو 100 لانے کی باتیں کرتے رہو، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جمعہ کے بیان میں اپنی پبلک کو نصیحت کرنا ہو تو چھتیس گڑھ کے نادان قسم کے لیڈر کہتے ہیں کہ پرمیشن ہونا پڑے گا علماء کو بیان کرنے کے لیے۔ آرٹیکل 19 کا پھر مطلب کیا رہے گا؟ جمہوری قانون کے لحاظ سے مذہبی آزادی کا مطلب کیا رہے گا؟ ایک طرف تو مسجد کو مندر بنا دیا جائے، اس کے لیے کوئی آرٹیکل نہیں ہوگا، دوسری طرف آرٹیکل لا سے جسے مسلمانوں کو مذہبی آزادی کی اجازت ہو وہاں بولنے کی بھی اجازت ملنی پڑے گی۔ اس لیے علماء کہا کرتے تھے اللہ کے بندوں قدر کر لو، سعودیہ عرب سے بھی زیادہ یہاں پر خدمت دین کے موقع ہیں۔ سعودیہ عرب مسلم کنٹری ہونے کے باوجود تمام مسلم کنٹریز میں خطیب صاحب بیان وہ کریں گے جو وہاں کا سیاسی لیڈر چاہتا ہے، وہاں کا سیاسی حکمران چاہتا ہے۔ اس واسطے وہاں وہ دینداری آپ کو نہیں ملے گی جو ایشیا کے مسلمانوں میں آپ کو دینداری ملے گی، وہاں حفاظت قرآن حفاظت حدیث کے عام لوگوں میں وہ جذبے نہیں ملیں گے جو ایک عام مسلمان میں ملتے ہیں۔ اگر وہ دن یہاں آ گئے کہ مسلمانوں کی رہبری ان کے مذہب اور تہذیب کی حفاظت کی خاطر علماء کی حق گوئی پر پابندی لگ گئی تو پھر آج جو بے دینی ہے اس سے 100 گنا بدتر بے دینی کا منظر دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے علماء بار بار کہتے ہیں قدر کر لو جمعہ کے بیانات کی، قدر کر لو علماء کی نصیحتوں کی۔ یہ بولنے والے نہیں رہیں گے، کام طرف جائیں گے سننے کے لیے۔ نہیں گزرا وہ منظر کرونا وائرس کے زمانے میں مسجدیں ویران ہو گئی، جمعہ بند، عید بند، تراویح بند، فرض نمازیں بند، تو اس موقع پر جو سچا مسلمان تھا اس کے دل پہ کچھ نہیں گزرا کہ مسجدوں پہ تالے لگ گئے، اللہ کے گھر پہ نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے، اذانیں سننے سے محروم ہو گئے۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے مسلمانوں کو جن باتوں کی ہدایت اور تعلیم دی گئی اس میں ایک بہت اہم خوبی اور بہت اہم انسانی صفت کہ جس کے بغیر ایک مسلمان کامل مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ ایک انسان کو انسان بننے کے لیے ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی ضروری ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح پیش آنا ضروری ہے۔ انسانیت، ہمدردی اور دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، یہ انسانیت کا بہت اہم موضوع ہے اور بہت اہم خوبی ہے۔ آج تقریباً انسانوں سے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں سب سے زیادہ انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں لوگوں کا ضمیر اور لوگوں کے اندر کی انسانیت سستی ہوتی جا رہی ہے۔
دو کوڑیوں کے بدلے انسان اپنی ہر خوبی کو بیچنے کے لیے تیار ہے. کسی کے سامنے جھک کر سلام کرنا ہو، کسی کے لیے کھڑے ہو جانا ہو، کسی کے لیے پانی دینا ہو، یہ سب اس زمانے میں کمرشل اور بزنس بن گیا ہے. دوسرے کے ادب و احترام میں لوگ نہیں کھڑے ہوتے. مجھے جاب ملی ہے دوسروں کے خاطر کھڑے ہو کے ڈور کھولنے کی، اس واسطے کھول رہا ہوں. وہ جاب سے ہٹنے کے بعد وہ اپنے باپ کی بھی قدر نہیں کرے گا اور اس کے لیے بھی کھڑے ہونے تیار نہیں ہے. ایئر ہوسٹس بن کر فلائٹ میں آنے والے مسافروں کو جھک کر کھڑے ہو کر تھینک یو، ویلکم اور دوسرے وش کرنے کے لیے بہت سارے جملے بولیں گے، چونکہ انہیں سیلری مل رہی ہے. اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ویسا رہنے تیار نہیں ہے جتنا ایئر ہوسٹس بن کے فلائٹ میں دکھا رہی ہے اپنے اخلاق کو. ہوٹل میں اور کمپنی میں، آفس میں ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جیسے اخلاق سے پیش آتا ہے، گھر میں ویسے اخلاق سے پیش آنے تیار نہیں ہے، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں انسان بھی بکتا ہے، انسانیت بھی بکتی ہے، اخلاق بھی بکتے ہیں. سب کی قیمت اور ریٹ لگتا ہے، اس کے حساب سے ہر آدمی اپنی اخلاقی خوبی بیچنے کے لیے تیار ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جو مسلمان مدینہ منورہ پہلے ہجرت کر کے آ گئے اور پہلے مسلمان ہو گئے، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، یعنی جو مسلمان مدینے میں رہتے ہیں، انصار صحابہ جنہیں کہتے ہیں، وہ مومن ہیں اور پہلے سے مدینے میں مقیم ہیں. تو وہ انصار صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مہاجر صحابہ کے ساتھ جو پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کا سلوک اور رویہ ہے، کیا اللہ فرماتے ہیں یحبون من ہاجر الیہم، جو مکہ چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، جائیداد چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ آ رہے ہیں. یہاں ان کے لیے گھر نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، رہن سہن کھانے پینے کے لیے راشن کا انتظام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ مدینے کے صحابہ آنے والے مہاجر صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ہجرت سے خوش ہوتے ہیں. یہ دل میں کبھی تنگی نہیں آتی کہ پہلے سے مدینے میں کون سا بڑا بزنس ہے، ہم کو سے بڑے مالدار ہیں، یہ لوگ اپنا شہر چھوڑ کے ہمارے شہر میں آئیں گے تو ہم بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، ہمدردی مجبوراً کرنا ہی پڑے گا. ہمارے پاس ہی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کی ہمدردی کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں. ایسی تنگی اپنے دل میں نہیں پاتے، بلکہ آنے والوں سے محبت کرتے اور ان سے خوش ہوتے ہیں. جبکہ معلوم ہے ان کے آنے کے بعد ہمیں گھر دینا پڑے گا، ہمیں دکان دینا پڑے گا، ہمیں اپنی کھانے کے نوالوں اور پلیٹ میں ان کا بھی حصہ رکھنا پڑے گا، پھر بھی وہ محبت کرتے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم. اس کی آج کے دور میں اگر ہم مثال سمجھیں، 1 سال سے زائد ہو گیا، تقریباً 14 مہینے سے فلسطین اور غزہ میں جنگ چل رہی ہے. ہر دن مسلمان معصوم بچے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. اگر حقیقی طور پر گراؤنڈ ریالٹی کے لحاظ سے کوئی 100 200 400 فلسطینی مسلمان مرد عورت بچے ہندوستان ہجرت کر کے آ جائیں اور وہ اپنی آئیڈینٹی بتائیں کہ واقعتاً ہم فلسطین چھوڑ کے آئے ہیں، اپنوں کو دفن کر کے آئے ہیں، ہم بے خاندان اور بے گھر ہو چکے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، بیانات بہت سن رہے تھے، بیانات بہت کر رہے تھے، اب ہماری مدد کا وقت آیا ہے، ہم 400 1000 فلسطینی مرد عورت بچے آئے ہیں، ہمیں کوئی جاب دے دو، ملازمت میں رکھ لو، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دو. پھر ہم تمام مسلمانوں کی مسلمانی خاک میں مل جائے گی. سب الزام لگائیں گے، سب فیک ہے، سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا، کیسے آئیں گے وہاں سے، کیسے نکلیں گے وہاں سے، یہ تہمتیں لگائیں گے. لیکن مدد کرنے کے لیے میں بیٹھوں ان میں سے کسی کے ساتھ اور پوچھوں آپ کیسے نکلے، راستہ کیسا طے کیا، سفر کیسے ہوا، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، میں یقین حاصل کرنے کے لیے جو سرچ کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، وہ کروں پہلے. اگر اطمینان ہوا تو دوں گا، اطمینان نہیں ہوا تو نہیں دوں گا. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، صرف بورڈ دیکھ لے گا، آواز سن لے گا، فوراً کہہ دے گا سب فیک ہے، جھوٹ ہے، لوٹ کھانے کی حرکتیں ہیں اور چل دے گا. پتہ چلا انسانیت نہیں ہے.
یہ صرف محبت جو بیانات میں بولنے اور سننے کی اور ویڈیوز دیکھ کے آنسوں بہانے کی، وہ سب مگرمچھ کے آنسوں تھے، وہ سب ایک درندے صفت حیوانوں کو جب کبھی بہت زیادہ چوٹ پہنچ جاتی ہے غیر اختیاری بہنے والے آنسوں تھے، وہ کسی انسان کی ہمدردی میں نہیں بہے، وہ کسی مسلمان کی خیرخواہی میں نہیں بہے ہیں۔ مہاجر صحابہ کا اللہ کی صفت یہ خوبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ آنے والے مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں۔ آگے کیا کرتے ہیں؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور پھر یہ جو کچھ بھی آنے والے مہاجرین کو دے رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اپنا پارٹنر بنا رہے ہیں، بزنس میں بھی، خاندان میں بھی، بھائی بھائی کی طرح، ایسا بھائی جیسا کہ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اس طرح کے بھائی بنا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو بھائی بنایا، اخوت کا معاملہ فرمایا، آج کے بعد سے سلمان فارسی اور فلاں صحابی ابو الدرداء، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ انتقال ہو گئے، ان کی پراپرٹی کے یہ وارث بنیں گے، یہ انتقال ہو گئے، ان کی پراپرٹی کے یہ وارث بنیں گے۔ حالانکہ ایک ماں کے پیدا ہوئے نہیں ہیں، لیکن نبی ان کو ایک ماں کے پیٹ کی طرح بنا رہے ہیں۔ یہ قرضے میں آ گئے، یہ ادا کریں گے، یہ قرضے میں آ گئے، یہ ادا کریں گے، اتنا ریلیشن قائم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ بھی جا رہا ہے اپنے پاس سے ایک دوسرے مسلمان کے لیے، دل میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ میرا کمایا ہوا دوسرا مسلمان کھا رہا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اگرچہ کہ وہ لوگ تنگی میں ہیں، فاقے میں ہیں، پھر بھی اپنے آپ پر وہ دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو آگے رکھتے ہیں کہ میں نہیں کھایا میرا بھائی کھا لے، مجھے نہیں ہے میرے بھائی کو مل جائے، میں پیاسا ہوں پھر بھی میرا بھائی پی لے، ہر چیز میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو آگے رکھتے ہیں۔ یہ انسانی خوبی آج مسلمانوں کو اگر اٹھا لیا جائے تو 100 میں سے 10% مسلمانوں میں بھی یہ صفت ملنا مشکل ہے۔ ہر کوئی کہے گا میرا حق ہے، میں کمایا ہوں، میں کیوں دوں گا؟ یہ وہی مہاجر صحابہ تھے جنہوں نے خود کمایا تھا، انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کمائے ہیں، ہم کیوں دیں گے ان مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، یہ کما لے، یہ اپنے آپ بنا لے۔ کبھی کسی صحابی نے نہیں فرمایا۔ مال غنیمت تقسیم کرنے کے موقع پر بھی آپ مہاجر صحابہ کو اگر کبھی زیادہ دے دیتے تو انصار صحابہ خوشی سے فرماتے ہمارے پاس پہلے سے ہے زمینیں، آپ مہاجر صحابہ کو دیجئے۔ حالانکہ دونوں کو حق بنتا ہے، پھر بھی اپنے پر مہاجر صحابہ کو صحابہ اکرام ترجیح دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق مفسرین نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مہمان آئے، آپ نے صحابہ سے پوچھا، فاقے کا زمانہ تھا، گھروں میں خود بچوں اور عورتوں کے لیے کھانے کا انتظام مشکل ہو رہا تھا، کون ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا؟ نبی کے 9 گھروں میں جائزہ لے لیا گیا، کسی گھر میں بھی ایک مہمان کے کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے انصار صحابی ہیں، انہوں نے کہا میں ان کی خدمت کر لوں گا۔ گھر گئے، بیوی سے کہا کہ مہمان آئے ہیں، نبی نے بھیجے ہیں، اگر تم نہیں کھائے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بچے کھا لیے ہیں یا بچے سو گئے ہیں؟ نہیں، بچے تو ضرورت کے بقدر کھا چکے ہیں۔ پھر بھی حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا بچوں کو سلا دو، ہم مہمان کو کھانا کھلا دیں گے۔ مہمان کے ساتھ بیٹھے، کھانے کا انتظام ہوا، پردے کا حکم نازل ہوا یا نہیں ہوا تھا، کھانا شروع ہوا، بیگم کو اشارہ کیا کہ دوران کھانا چراغ بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے اور میں کھانے کا بہانہ کروں گا، کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا اور پورا کھانا مہمان کو کھلا دیں گے۔ ایک بیوی بھوکی رہ جاتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے کہہ کے کھانے کی ایکٹنگ کر کے مہمان کو کھلا دیتا ہے۔ بچے اگر روتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، فقہا نے لکھا ہے بھئی پہلے تو بچوں کو کھلانے کا حق ہے، بچوں کو کھلانا واجب ہے، مہمان کو کھلانا واجب نہیں ہے، زبردستی سے کسی کو مہمان بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بچوں کو کیوں بھوکا سلایا؟ فقہا نے لکھا بچوں کو جتنا رات میں کھلا دینا چاہیے تھا وہ حق ادا کر دیے، وہ کھلا چکے۔ اس کے بعد بھی بچوں کی عادت رہتی ہے کہ ضرورت کی بات بھی بلا وجہ کے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو مانگنے کی عادت رہتی ہے،
ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو کھانے کی عادت رہتی ہے، اس لیے وہ بچے وہ کھانا مانگ رہے تھے، وہ بلک رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے سمجھا جتنا کھلانا تھا حق واجب کے درجے میں وہ کھلا چکے ہیں، اب بچے بلا وجہ کے مانگ رہے ہیں، وہ خواہش پوری نہیں کی اور مہمان کو کھلایا، خود بھوکے رہے۔ صبح فجر کی نماز میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے فجر کے بعد کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کون ہے جو رات اپنے مہمان کو کھلایا اور خود بھوکا رہا؟ اور حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ پتہ چلا اخلاص کے ساتھ نبی کے فرمان پر ان مہمان کو کھلایا تھا، اللہ کو وعدہ اتنی پسند آئی، عرش تک آسمانوں تک ان کے اس عمل کو پسند کیا گیا، فجر سے پہلے ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، فجر سے پہلے قرآن کی آیتیں ان کی تعریف میں نازل ہو جاتی ہیں۔ انسان اللہ کے قریب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام کر دے، لیکن اخلاص کے ساتھ چھوٹا کام بھی اللہ پسند کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ اسے اپنا ولی اور گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ قیامت جب تک آئے گی اس وقت تک قرآن میں آیت رہے گی، آیت پڑھی جاتی رہے گی، اور اس کے شان نزول میں حضرت ابو طلحہ انصاری کا قصہ بھی ذکر کیا جاتا رہے گا۔ ایک رات انہوں نے مہمان کو کھلا دیا، لیکن قیامت تک کے لیے ان کی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، آنے والی قوموں کے لیے مثال بنا کے پیش کر دیا۔ مثالی بننے کے لیے آدمی کو کہیں نہ کہیں قربانی دینا پڑتا ہے، دوسروں کو آگے رکھنا، ایثار کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، خود اپنے بھائی پہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ ظالم حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا، ڈپلیکیٹ مسلمان ہو سکتا ہے، ظالم حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ولا یسلمہ، نہ کبھی ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، میرے بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، دوسرے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی انہیں ظلم سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اور آج کا نادان مسلمان یہ ہے جو ظلم صرف دیکھتا نہیں ہے، ویڈیو لیتا ہے اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھو کیسے ظلم ہو رہا ہے۔ پتہ چلا یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اگر حقیقی مسلمان ہوتا، اس ظلم ہوتے ہوئے کو دیکھنے کے بجائے وہاں گھس کر ظالم کو لات مارتا اور اپنے سے جو ہو سکتا وہ ڈیفنس کرنے کی، دفاع کرنے کی کوشش کرتا۔ حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد اور ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا، اللہ اس مسلمان کی مدد اور ضرورت پوری کرنے میں لگے رہیں گے۔ اب سوچو، ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے گا بھی تو کتنی کر سکے گا، اور اللہ جب کسی بندے کی مدد کرنا چاہیں گے تو کتنی کر سکتے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرَبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر کوئی مسلمان کسی مشکل میں پھنسا ہو اور دوسرا مسلمان اس کی مشکل دور کرنے میں، پریشانی حل کرنے میں مدد کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جب وہ قیامت کے دن مشکلوں میں اور پریشانیوں میں ہوگا، اللہ اپنی طرف سے اس احسان کا بدلہ دیں گے کہ اس مدد کرنے والے کی پریشانیوں کو، قیامت کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ ہم گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو لفٹ دے سکتے ہیں، بیمار ہو گیا ہمارا کوئی رشتہ دار، عیادت کے لیے ہاسپٹل جا سکتے ہیں، علاج معالجے میں ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں، میری طرف سے 500,000 کی خدمت ہو سکتی ہے، میں فروٹس کا انتظام کر سکتا ہوں، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، میں پورا کفالت اور سہارا نہیں بن سکتا، لیکن 1 مہینے کا راشن بھیج سکتا ہوں، سال کے 12 مہینے میں 2-3 مہینے کی میں خدمت کر سکتا ہوں۔ ہر مسلمان اتنا بے بس نہیں ہے جتنا وہ خود کو بے بس سمجھ رہا ہے، ہر مسلمان اتنا مجبور نہیں ہے جتنا وہ خود کو مجبور سمجھ رہا ہے۔ ہم کتنوں کی کریں، کتنوں کو دیں، کتنوں کا سہارا بنیں، اس چکر میں ایک کا بھی سہارا نہیں بن سکا ہے، ایک کی بھی مدد نہیں کر سکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بڑا کرنا اور نہیں کر سکتے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹا کر لیں اور ہم کرنے تیار نہیں ہوتے۔ بڑا کرنے سے بھی محروم، چھوٹا کرنے سے بھی محروم۔ عزائم بڑا کرنے کے رہیں گے لیکن کرنے کی حیثیت نہیں ہے، اور چھوٹا کرنے میں انسلٹ سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے، اس واسطے فالتو اور بوجھ بنے رہیں گے قوم پر۔
مسلمان ہونے کے باوجود بھی کوئی مسلمان اس فیلنگ میں اور اس ہمت میں نہیں رہ سکتا کہ میں مسلمانوں کے درمیان میں ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہر مسلمان ہمارے درمیان رہتے ہوئے بھی پریشان ہے کہ بھئی ہمیں کون دیکھے گا، ہماری کون مدد کرے گا. ایک بھائی کو دوسرے بھائی پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے گا تو فلاں مسلمان میری مدد کے لیے آئے گا. اس بھروسے کے ساتھ جینے والے مسلمان کم ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ انسانیت اب نہیں دکھائی دے رہی جو ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المسلمون کرجل واحد، تمام مسلمان پوری دنیا کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ایک انسان کی طرح ہیں، ایک انسان کی طرح ہیں. اب بتائیے ایک انسان کو ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ایک انسان کی آنکھ میں اگر تکلیف شروع ہو جائے پورے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، اگر اس کے سر میں تکلیف درد شروع ہو جائے تو پھر سارے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2586، کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اگر تکلیف ہو رہی ہو کسی مسلمان کو، یہاں مغرب میں رہنے والا مسلمان مشرق میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف میں دیکھے، وہ جیسے تکلیف میں مبتلا ہے اپنے آپ میں فیلنگ لا لے کہ اگر میں اس تکلیف میں ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا. جب تک یہ فیلنگ نہیں آئے گی اس وقت تک یہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. نام کا مسلمان ہوگا لیکن کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو بندوں پر رحم کرتے ہیں اور حقیقی رحمان جو آسمانوں میں ہے وہ اس رحم کرنے والے پر مہربان بن جاتے ہیں. ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ انسانیت کے ساتھ پیش آؤ، آسمان والا تمہارے ساتھ انسانیت کے ساتھ پیش آئے گا. ابو داؤد کی حدیث ہے، اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. ترمذی کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی عزت بچائے گا، اسے ذلیل ہونے سے بچا لے گا، اس کی عزت نہیں اچھالے گا، عزت اچھل رہی ہے، اچھالا جا رہا ہے تو دوسروں کو روکے گا. کیوں دوسروں کو بدنام کرتے پھر رہے ہو؟ تمہیں کیا ملے گا دوسروں کو بدنام کرنے سے؟ اس طرح اگر کسی مسلمان کی عزت بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس مسلمان کی پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے عزت بچا لیں گے. ہم میں سے ہر آدمی اتنا گنہگار ہے کہ اگر اس کی تنہائی کی زندگی دنیا کے سامنے دکھا دی جائے تو اللہ سے یہ درخواست کرے گا میری تنہائیاں دنیا کو نہ دکھائیں، چاہے مجھے آپ جہنم میں ڈال دیں، مجھے وہ عذاب گوارا ہے، لیکن یہ ذلت جو دنیا کے سامنے آپ دکھائیں گے میری تنہائیوں کی وہ مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اتنی ناگوار زندگی کی مشکلات کل قیامت کے دن جب پیش آئیں گی، آج تم مسلمان کی عزت بچا لو، کل اللہ تعالیٰ تمہاری یہ عزت کی لاج رکھ لیں گے. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من نصر اخاہ وہو یستطیع نصرہ، جو کسی مسلمان کی مدد کرے اسے مدد کرنے کی طاقت بھی ہے، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس بندے کی دنیا میں بھی مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے. اس نے دنیا میں مدد کی ہے، اللہ اس کے بدلے دونوں جگہ پر اس کی مدد فرمائیں گے. یہ مسلمانوں کو انسانیت سکھائی گئی. ہیلپنگ نیچر پیدا کرو، دوسروں کی تکلیف کو تکلیف سمجھو، دوسروں کی پریشانی پر ہنسی مذاق نہ اڑاؤ. کوئی لنگڑ کے چل رہا ہے ہنسی آ رہی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہنسی آ رہی ہے، کوئی چلتے چلتے گر گیا ہنسی آ رہی ہے، کوئی پھسل کے کمر ٹوٹ گئی اس کے پھسلنے پر ہنسی آ رہی ہے. لوگ تو ایسے حیوان بنتے جا رہے ہیں، دوسروں کو پرینک کے نام سے تکلیف پہنچا کر ویڈیوز بنا رہے ہیں. بیٹھے ہوئے بندے کے اوپر پانی ڈال دیا، بیٹھے ہوئے بندے کے اوپر شیمپو ڈال دیا، بیٹھے ہوئے بندے کی کرسی کھینچ دیا، مختلف طریقے کے حربے حیوانوں کی طرح نارمل بیٹھے ہوئے آدمی کے گلے میں لے جا کے سانپ ڈال دیا. ایسی حرکتیں کر کے جب وہ ڈرتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں تو اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور اسے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر وائرل کر کے اس سے حرام کے پیسے کماتے ہیں. حرام کے پیسے، دوسروں کو تکلیف دے کر کمایا جانے والا پیسہ یہ حلال کا تھوڑی ہوتا ہے. لوگ اسے ذریعہ معاش بنا رہے ہیں حرام ویڈیوز بنا کر. پبلک کو اس سے کیا فائدہ؟ نہیں، انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ ہے آسمان سے گر کے مر جاؤ، لوگ اس میں بھی انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں.
خود جل کے سوسائڈ کر کے مر جاؤ، لوگ اس میں بھی انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں۔ دنیا کا ایک بڑا خطہ مسلمانوں کا، فلسطین کا 1 سال سے جل رہا ہے، وہاں شہادت کی موتیں ہر دن ہو رہی ہیں، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کی طرح ہو رہا ہے، نہیں دکھ رہا۔ بازو سعودی عرب شراب کو حلال کر دیتا ہے، کعبۃ اللہ کی شبیہ بنا کر ناچنے والی ننگی عورتوں کو اس کا طواف کراتا ہے، اور فرعونی تہذیب کو عام کرتے ہوئے فرعونی جیسے لباس پہنا کر عورتوں کو، مردوں کو فرعونی لباس پہنا کر اس کا کلچر عام کر رہا ہے۔ عمرو بن لحی جس طرح کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے مورتی پوجا شروع کرنے والا حیوان اور بے وقوف قسم کا آدمی نبی کے مقابل میں آیا تھا، آج پوری مسلم کنٹریز میں موجودہ وہاں کا خبیث حکمران پوری اسلامی تہذیب کے خلاف درندہ بن کے ابھر رہا ہے۔ تو انٹرٹینمنٹ نہیں تو اور کیا ہے کہ وہاں مسلمانوں پر لاشیں بچھ رہی ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، یہاں اسے ناچنے کو لگا ہے۔ اس کے اسکالر شراب کو بھی حلال کرنے پہ لگے ہیں، کعبے کی شبیہ کی بدنامی اور توہین اور تحقیر کی جا رہی ہے۔ مزے کرنا ہو تو حیوانوں کو کس کس چیز میں مزے نظر آتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی میں مزے آتے ہیں، ماں بہن اور بیٹی اور باپ کے ریلیشن کو بھی بیوی اور شوہر کی طرح پیش کر کے بھی لوگ مزے لے رہے ہیں۔ ایسی حیوانیت اور بے حیائی پر لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مدد کرو، رحم کرو اور دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو، اس کے بغیر آدمی کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے جیسے ڈھونگ رچنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو یا بڑا پہلوان بھی کیوں نہ ہو، ریل میں جو شیر ہے اس سے ڈرے گا، پلاسٹک کے شیر سے چھوٹا بچہ بھی نہیں ڈرتا ہے۔ ایسے ہی ریل میں جو مسلمان ہونا ہے وہ اگر دنیا میں پیدا ہو جائے تو پھر پوری دنیا کانپے گی، اس کا رعب ہر انسان پہ ہوگا، جنگل کے درندوں پر بھی ہوگا۔ اور اگر پلاسٹک کے مورتیاں رکھی ہوئی ہوں، پلاسٹک کے مسلمانوں کی شبیہ دکھ رہی ہو، اس سے کوئی رعب اور خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی واسطے آج ہماری حالت پلاسٹک کے مورتیوں کی ہو چکی ہے۔ جس کے دل میں اسلام ہے، اس اسلام کا رعب کسی سامنے والے پر تو کیا، خود اس کی زندگی میں اسلام کے آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ ایثار کہتے کسے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں دنیا کی کوئی ضرورت کو دوسروں پر ترجیح دینا، یعنی ایسا کرنا کہ مجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے، فلاں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، میں اسے دے دیتا ہوں، اس کے بدلے مجھے آخرت میں مل جائے گا، اس کے بدلے مجھے جنت میں مل جائے گا۔ دنیا کی ضرورت کو آخرت کی رغبت میں دوسروں کے لیے پیش کر دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے آپ کو بھی جگہ ہونا ہے، فلاں کو بھی جگہ ہونا ہے، دونوں آ گئے تو آپ نے کیا کیا، زبردستی سے اور تیز لا کے گھسا کے دوسرے آدمی ٹکا کے مست چابی پھرا کے نکل گئے حیوان کی طرح۔ یہ انسانیت نہیں ہے، آپ رک گئے، یہ کہا کہ آپ آگے چلے جائیں، میں بازو رکھ لیتا ہوں۔ یہ ایثار ہے، یہ اخلاق ہیں۔ اگر کہیں بیٹھنے کے لیے وضو خانے پہ آئے، آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، دوسرے بھی آ رہے ہیں، آپ ہٹ گئے باز، آپ بیٹھ جائیں، میں وہاں کونے میں چلے جاتا ہوں، کیونکہ آپ عمر والے ہیں، چل کے جانا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ ایثار ہے۔ ایسے ہی ایثار کا اگر ہم مثالیں بیان کرتے جائیں، ہزاروں، ہر قدم پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر لائن میں کھڑے ہیں، چائے لینے کے لیے ہو، ٹیفن لینے کے لیے ہو یا ہوٹل میں ہو، آپ سے پہلے کوئی آدمی آ گیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ پہلے لے لیں، 2 منٹ میرے جائیں گے، لیکن میں بد اخلاق تو نہیں بنوں گا، بدتمیز تو نہیں بنوں گا۔ لیکن انسان ایثار کے سلسلے میں اگر ہم نکاح اور ولیمے کی دعوت میں اگر تقاضا کریں کہ بھئی آپ پہلے ٹیبل پہ مت بیٹھیں، دوسروں کو ایثار کر دیں، تو کہیں گے ہم جنگ کر لیں گے لیکن پہلا ٹیبل نہیں چھوڑیں گے، لڑ لیں گے ہم لیکن پہلا ٹیبل نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں ایثار کی باتیں نہیں، وہاں کوئی مفتی صاحب کی نصیحت نہیں، بولیں گے مول صاحب وہ سب باتیں جمعہ میں اچھی دکھتی ہیں، یہاں پہلے ٹیبل پر یہ سب باتیں اچھی نہیں دکھتی ہیں، پہلے کھانے دیجئے اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا۔ ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں گویا کہ 6 مہینے کے بعد کسی قیدی کو پہلی بار دعوت دی جا رہی ہے، 1 سال کے بعد کسی قیدی کو جیل خانے کے کھانے کے بعد کوئی صحیح کھانا مارکیٹ میں دیا جا رہا ہے۔ ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں ہر وہ شخص جو 50 سال ہو گئے کھاتے کھاتے،
ہر طرح کی بیماری آ گئی کھاتے کھاتے، اس کے باوجود بھی ڈاکٹر منع کر رہا ہے دیر رات کے دعوتیں مت کھاؤ، چاول مت کھاؤ، پھر بھی جانے سے پہلے گولی کھا کے جائے گا، جا کے آنے کے بعد پھر گولی کھائے گا، لیکن دعوت نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر ایسے انسانوں سے ایثار کی امید، ان سے اتنا کہا جائے بھائی کم از کم انسان کے بچے تو بن جاؤ، انسان کے بچے تو دیکھو کم از کم، اگر ایثار تو نہیں کر سکتے، تمہیں دیکھ کر سمجھے کہ ہاں بھائی کوئی انسان آیا ہے، کوئی جنگل کا درندہ اور ڈاگی تو نہیں آیا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں ایثار، نبی کی زندگی میں ایثار، ایثار ہماری زندگی میں پیدا ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ ایک، قوت برداشت، کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا پاور ہونا۔ جس کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا پاور نہیں ہوگا وہ کبھی دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتا ہے۔ دوسری چیز ضروری ہے ہمارے اندر شدت محبت، کہ ہم دوسرے مسلمان سے سچی محبت کریں۔ وہ جو جا رہا ہے میرا بھائی جا رہا ہے، کوئی دشمن نہیں جا رہا ہے۔ اگر میری جگہ پر میرا بھائی ہوتا، میرا بیٹا ہوتا، میرے باپ ہوتے، وہ مجھ سے آگے جانا چاہتے تو میں ایسے لڑ کے آگے ہو جاتا نہیں، میں ان کو آگے بڑھاتا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے سچی محبت کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز ہے شفقت اور صبر، شفقت اور صبر، مہربانی، کہ بھئی دوسرے کی ہو سکتا ہے کہ اسے زیادہ بھوک لگی ہو سکتا ہے کہ اسے جلدی جانا ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی مجبوری ہو، یہ سمجھ کر دوسرے کو آگے بڑھا دینا، یہ شفقت اور صبر، اس کے بغیر آدمی کے اندر ایثار پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور ایثار کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا ایمانی پاور مضبوط ہو۔ جس کا ایمان کمزور ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بھئی بیان سن لیا، فلسطین کے لیے مدد کرو، یا فلاں غریب مسلمانوں کے لیے مدد کرو، یا اوقاف کی حفاظت کے لیے میدان میں آؤ، اپنا پورا رہا بچا سرمایہ لا کر قربان کر دیا، صدقہ خیرات کر دیا، تو دوسرے دن خالی ہاتھ کٹورا ہاتھ میں لے کے بھیک مانگنے بیٹھ گیا۔ خرچ کرنے کے بعد فاقہ آئے گا، مصیبت آئے گی، اس مصیبت اور فاقے میں کوئی شریعت کے خلاف حرکت نہیں کرنا، پھر سوال دراز ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کے لیے میدان میں نہیں آ جانا، بھوک لگے گی بھوکے رہنا، مصیبت آئے گی برداشت کر لینا، اسے کہتے ہیں ایثار۔ قربانی دینے کے بعد، دوسرے کو ترجیح دینے کے بعد جو پریشانی خود پر آئے گی اسے صبر کرنے کی طاقت ہے تو ایثار کرنا، اگر طاقت نہیں ہے تو جتنا ہے اتنا کھا لے کے سو جانا۔ دوسرے کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب دوسرے کی ہیلپ کر کے خود بھکاری بن گئے، خود سڑک پر آ گئے، خود اللہ کی ناشکری اور نافرمانی شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتی ہیں مجھے آپ کو ایک چادر ہدیہ کرنا چاہتی ہوں، خود سے مارکیٹ سے دھاگا لا کر چادر بنا کر بہترین نقش و نگار کر کے وہ چادر بنا کے لا کر گفٹ کرتی ہے، اور آپ علیہ السلام سے وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ یہ چادر آپ ہی یوز کریں، دوسروں کو ہدیہ نہ کریں۔ بہترین خوشنما چادر تھی، آپ پہن کر آئے، صحابہ کے مجمع میں ایک صحابی نے دیکھا، بہت اچھی لگی چادر، تو آپ سے وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر بہت خوبصورت دکھ رہی ہے، بہت اچھی ہے، آپ مجھے ہدیہ کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام سے مانگ لیا، تو صحابی کے مانگنے پر آپ علیہ السلام نے وہیں وہ اوڑی ہوئی چادر نکال کر ان صحابی کو ہدیہ دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1277، آپ علیہ السلام کو وہ چادر پسند تھی، اچھی لگ رہی تھی، اس کے باوجود بھی جب کسی نے مانگا تو وہ چادر دے دی۔ صحابہ کو یہ بات تکلیف ہوئی کہ تم نبی کی پسندیدہ چادر مانگ لیے سوال کر کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈانٹنے لگے۔ تو وہ صحابی نے کیا فرمایا، اللہ کے بندوں پہلی میری بات تو سنو، میں نے جو چادر مانگی ہے اپنے شوق سے اوڑھنے اور پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِيَلْبِسَهُ، میں پہننے کے لیے چادر نہیں مانگا ہوں، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي، میں اس لیے مانگا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے نبی کی اوڑی ہوئی چادر میں مجھے کفن دیا جائے تو میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ قبر کی نورانیت اور قبر کی برکتیں جو مجھے نبی کی چادر سے ملنا ہے، اس لیے میں اپنا کفن بنانے کے لیے نبی کی چادر مانگا ہوں۔ راوی کہتے ہیں جب اس صحابی کا انتقال ہوا تو ان کو اسی چادر میں کفن دیا گیا۔ یہاں سمجھنا یہ ہے ایک صحابی کی محبت بھی کتنی ہے مانگنے میں،
اور اللہ کے نبی کا ایثار بھی کتنا ہے، اپنی ضرورت کی چیز ہے لیکن دوسرا مانگ رہا ہے اسے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی آئی، عام الرمادہ اس سال کا نام تھا۔ رمادہ کے معنی آتے ہیں ہلاک ہو جانا، راکھ بن جانا۔ ایسی قحط سالی آئی، بارش برسنا بند، اناج بند، کھجور لگنا بند، اتنی پریشانی آئی کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ کئی لوگ اس قحط سالی کے سال انتقال ہو گئے، تو ہر طرف سے پورے عرب سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ کیپٹل سٹی آنا شروع ہو گئے کہ مدینے میں ہم لوگوں کو کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، پتہ چلا حضرت عمر کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جو لوگ تھے وہ 7,000 لوگ تھے، اور مدینے میں جو لوگ فاقے میں تھے وہ 40,000 لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان تمام وہ 40,000 اور ادھر 7,000 لوگ، ان سب کے لیے کھانا بنانے میں لگے رہے، روٹی سالن گھی وغیرہ کا انتظام کرتے، سب کو کھلاتے۔ چند دن کے بعد پھر لوگ آنا شروع ہوئے، تو پھر حضرت عمر نے کاؤنٹ کیا کہ کتنے لوگ کھانے کھانے والے ہیں، پتہ چلا حضرت عمر کے گھر میں 10,000 لوگ رات میں کھانا کھاتے ہیں، اور مدینے میں 50,000 لوگ فاقے سے ہیں جنہیں عمر کا بنایا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالن اور گھی اور روٹی ملتی ہے۔ چند دنوں یا چند مہینوں تک یہ فاقہ چلتا رہا۔ اس پورے عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک عام بھوکے رہنے والے محتاج اور بھوکے انسان کو جو روٹی اور سالن ملتا، عمر امیر المؤمنین کو بھی وہی روٹی اور سالن ملتا۔ یہ امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے ڈبل روٹی دی جائے، اچھا سالن دیا جائے، بوٹی زیادہ نکال کے دی جائے، ہرگز نہیں۔ جتنا عام مسلمانوں کو ایک کٹورا سالن اور ایک روٹی تقسیم ہوتی، امیر المؤمنین بھی ان غریبوں کی صف میں بیٹھ کے وہ کٹورا سالن اور ایک روٹی پہ اکتفا کرتے۔ پورے قحط کے زمانے میں نہ اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، نہ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، نہ لذیذ کھانا چکا کہ میں تو پوری دنیا کا حکمران اور امیر المؤمنین ہوں، یہ خیال بھی نہیں کیا۔ پوری قحط سالی کے زمانے میں عام مسلمانوں کو ملنے والی روٹی ایک امیر المؤمنین کو دی جاتی تھی۔ ایسا ایثار آج کے زمانے میں کسی لیڈر سے توقع کرنا تو دور کی بات، کسی خاندان کے بڑے آدمی سے بھی توقع کرنا مشکل ہے۔ آج کے لیڈروں کو ایسی باتیں سننے کے بعد تو یہ مذاق لگیں گی، کیونکہ لیڈر بننے کے بعد تو سب سے پہلا کام لوٹنا ہی ہے۔ لٹیرے پن کے ساتھ ہی آدمی سیاسی میدان میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جوان عورت آئی، آ کر کہنے لگی بہت پردے کے ساتھ، شرم اور حیا کے ساتھ، اور بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کا شوہر انتقال کر گیا، بیوہ ہو گئی۔ حضرت عمر سے آ کے کہنے لگی میں فاقے میں ہوں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، مجبوری کی زندگی جی رہی ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے میں خفاف بن ایما الغفار کی بیٹی ہوں، اور یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں ساتھ رہنے والے صحابی ہیں۔ قلعے کا حدیبیہ کی جنگ کے موقع پر قلعے کا محاصرہ کرنے والے صحابی ہیں۔ جب حضرت عمر نے ان کے والد کا نام سنا فوراً رک گئے، اپنے ساتھ گھر لے گئے، اونٹ بندھا ہوا تھا، 2 بوریاں اپنے پیٹھ پر اٹھا کر لائے جس میں کھجور تھا، گیہوں تھا، اناج تھا، گھی، کپڑے، دینار درہم سب لائے، 2 بوریوں کے ساتھ اونٹ پر لاد دیا، اور اس خاتون سے کہنے لگے کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، اور میرا وعدہ ہے یہ ختم ہونے سے پہلے پھر تمہارے گھر عمر سامان پہنچا دے گا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، وہ کہنے لگے آپ نے تو بہت زیادہ دے دیا، اس کے لیے اتنے زیادہ خدمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بندے خدا سنو، ان کے والد نے نبی کے ساتھ، ان کے بھائی نے نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہ کر قلعہ فتح کرایا، مسلمانوں کو جیت دلائی، اس کا مال غنیمت ہم کھاتے رہیں اور ان کی اولاد محتاج اور بھوکی پھرتی رہے۔ جن مجاہدوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے بچے تو بھوکے رہیں اور ہم ان کا مال غنیمت لے کر آرام سے کھاتے رہیں، اور تو اسے بڑا سمجھتا ہے، بلکہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں ان شہید ہونے والے صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ آج اس ملک میں ہم جو کچھ بھی سکون سے جی رہے ہیں، آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کی قربانیوں کے نتیجے ہے، ان کے پھانسی پر چڑھنے کے نتیجے ہے۔
52,000 उलमा की शहादत, 5 लाख से ज़ायद मुसलमानों की शहादत, 3 लाख कुरान मजीद जलाए जाने के नतीजे, 1000 मदारिस ख़त्म किए जाने के नतीजे, इन मुसलमानों की कुर्बानियाँ, टीपू सुल्तान की कुर्बानी, सिराजुद्दौला की कुर्बानी, मुजद्दिद अल-फैज़ानी की कुर्बानी, हाफिज़ ज़ामिन शहीद की कुर्बानी, नानोत्वी की कुर्बानी, इन उलमा की कुर्बानियों के नतीजे आज मुसलमान सुकून की सांस ले रहा है। एक दौर फिर लौट आया है। आज के मुसलमान अगर कुर्बानी देंगे, औकाफ की हिफाजत करेंगे, इस्लाम मजहब तहजीब की हिफाजत करेंगे, तो आने वाली नस्ल मुसलमान बनकर जिएगी। अगर इस वक्त का मुसलमान फिर दोबारा कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होगा, तो आने वाली नस्ल हमारी कब्र पर फातिहा भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगी। मुसलमानों का नाम भी नहीं होगा, अज़ान भी सुनी नहीं जाएगी। अब तो धड़ल्ले से कहा जा रहा है कि मुसलमान जुमा का बयान करने के लिए भी सियासी लीडर की परमिशन के बाद जुमा का बयान देगा। स्टेजों पे खड़े होके मुसलमानों की माँ बहन गिनते रहो, स्टेजों पे खड़े होके मुसलमानों को मुल्क छोड़ने के लिए सख्त और जिल्लत वाले बयानात देते रहो, मुसलमानों की बेटियों की इज्जतें उछालते रहो, एक अगर गई तो 100 लाने की बातें करते रहो, उस पर कोई पकड़ नहीं होगी। जुमा के बयान में अपनी पब्लिक को नसीहत करना हो तो छत्तीसगढ़ के नादान किस्म के लीडर कहते हैं कि परमिशन होना पड़ेगा उलमा को बयान करने के लिए। आर्टिकल 19 का फिर मतलब क्या रहेगा? जमहूरी कानून के लिहाज से मजहबी आज़ादी का मतलब क्या रहेगा? एक तरफ तो मस्जिद को मंदिर बना दिया जाए, उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं होगा, दूसरी तरफ आर्टिकल ला से जिसे मुसलमानों को मजहबी आज़ादी की इजाज़त हो, वहाँ बोलने के लिए भी इजाज़त मिलनी पड़ेगी। इसलिए उलमा कहा करते थे, अल्लाह के बंदों कदर कर लो। सऊदिया अरब से भी ज़्यादा यहाँ पर खिदमत दीन के मौके हैं। सऊदिया अरब मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में खतीब साहब बयान वो करेंगे जो वहाँ का सियासी लीडर चाहता है, वहाँ का सियासी हुक्मरान चाहता है। इस वास्ते वहाँ वो दीनदारी आपको नहीं मिलेगी जो एशिया के मुसलमानों में आपको दीनदारी मिलेगी। वहाँ हिफाजत कुरान, हिफाजत हदीस के आम लोगों में वो जज्बे नहीं मिलेंगे जहाँ एक आम मुसलमान में मिलते हैं। अगर वो दिन यहाँ आ गए कि मुसलमानों की रहबरी, उनके मज़हब और तहजीब की हिफाजत की खातिर उलमा की हक़ गोई पर पाबंदी लग गई, तो फिर आज जो बेदीनी है इससे 100 गुना बदतर बेदीनी का मंजर देखना पड़ेगा। इसलिए उलमा बार बार कहते हैं, कदर कर लो जुमा के बयानात की, कदर कर लो उलमा की नसीहतों की। ये बोलने वाले नहीं रहेंगे, काम तरस जाएंगे सुनने के लिए। नहीं गुजरा वो मंजर कोरोना वायरस के ज़माने में, मस्जिदें वैरान हो गई, जुमा बंद, ईद बंद, तरावी बंद, फ़र्ज नमाजें बंद। तो उस मौके पर जो सच्चा मुसलमान था उसके दिल पे कुछ नहीं गुजरा कि मस्जिदों पे ताले लग गए, अल्लाह के घर पे नमाज पढ़ने से महरूम हो गए, अजानें सुनने से महरूम हो गए। वो तो वायरस की वजह से था। अगर सियासी मक्कारियों और चालों की वजह से अगर ऐसा होगा तो फिर नस्ल के एक पीढ़ी, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल गुजर जाएगी। अजान सुनकर 50 साल गुजर जाएंगे, अजान सुनने का नस्ल को मौका नहीं मिलेगा। कदर कर लो वक्त औकाफ की, कदर कर लो मुस्लिम पर्सनल्ला की, कदर कर लो जमीयतुल उलमा की, कदर कर लो इन मुस्लिम तंजीमों की जो आज ये भाग दौड़, स्टेजें, जलसे, सियासी लीडरों के साथ बैठकें इन अकाबिर की हमारी नस्ल की ईमान की हिफाजत की खातिर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मदीने में कहसाली हो गई, काफ़िले इधर उधर से आने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत उमर ने कहा, चलो मदीने में बाहर के लोग आए हैं, ऐसा ना हो कि इन काफ़िलों में कोई चोर घुस जाए, कोई लूट ले, हम जाकर उनकी हिफाजत करते हैं। अमीरुल मोमिनीन आने वाले मुसाफिरों की हिफाजत की खातिर चौकीदारी का काम करने के लिए रात में जागते हुए गश्त कर रहा है। हज़रत इब्ने मसूद कभी गश्त करते, हज़रत उमर नमाज़ पढ़ते, हज़रत उमर गश्त करते, इब्ने मसूद नमाज़ पढ़ते। देखा इस दौरान में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जाकर उस माँ से कहा, बच्चे को तसल्ली दो, उसे खाना खिलाओ, दूध पिलाओ। थोड़ी देर के बाद आ गए, फिर रोने की आवाज़ आई, दोबारा समझाया, फिर रोने की आवाज़ आई, तीसरी बार समझाया, चौथी बार हज़रत उमर ने फरमाया, लगता है तुम बुरी माँ हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। बच्चा बार बार रो रहा है और तुम उसे दूध नहीं पिलाती हो, उसे खाना नहीं खिलाती हो। तो उस औरत ने क्या कहा, ऐ बंदे खुदा, तूने मुझे सारी रात परेशान कर दिया है, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ाना चाहती हूँ, इस बच्चे का दूध छुड़ाना चाहती हूँ, इस वास्ते ये रो रहा है। दूध पिलाऊंगी तो दूध छुड़ाऊंगी कैसे?
تو حضرت عمر نے پوچھا کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کیا کہا؟ ہمارے امیر المؤمنین، وہ جانتی نہیں تھی حضرت عمر کو کہ امیر المؤمنین ہیں، تو عورت کہنے لگی ہمارے امیر المؤمنین کا فیصلہ ہے دودھ پیتے بچے کو وظیفہ نہیں ملے گا، دودھ چھوڑنے کے بعد وظیفہ ملے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ جلدی دودھ چھوڑ دے تو پھر اسے وظیفہ ملنا شروع ہو، اس واسطے میں دودھ چھڑا رہی ہوں۔ حضرت عمر نے سنا رات بھر بچہ رو رہا ہے، ماں اس رونے کو گوارا کر رہی ہے وظیفے کی خاطر، عمر کے چند پیسوں کی خاطر، تو حضرت عمر رونے لگے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں آئے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں فجر پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے اتنا روتے ہوئے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کو پیچھے قرات کون سے سورے کی چل رہی ہے سمجھ میں نہیں آ سکی۔ سلام پھرنے کے بعد حضرت عمر نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا یا بؤسن لعمر، عمر تمہارے لیے ہلاکت ہو، کم قتل من اولاد المسلمین، تم نے کتنے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر دیا، وظیفے کی چکر میں کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا ہوگا، الا لا تعجلوا صبیانکم، اس کے بعد اعلان فرمایا اپنے بچوں کو دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو، فإنا نفرض لكل مولود فی الاسلام، جو بھی بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی پہلے ہی دن سے عمر کا وظیفہ اسے ملے گا، پیدا ہوتے ہی پہلے ہی دن سے عمر کا وظیفہ اسے ملے گا۔ حتیٰ کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ محصور تھے، بلوائیوں نے گھر کا گھیرا کر لیا شہید کرنے کے لیے، ان دنوں میں یہ خاتون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنے کے لیے آتی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت آنے والی خاتون ایک دن نہیں آئی، پوچھا کیوں نہیں آئی ہے؟ ان کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد بن ہلال ہے، وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس لیے نہیں آئی ہے۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا بیٹے کے پیدائش کی وجہ سے آج نوکرانی گھر میں نہیں آئی ہے، جبکہ دشمن باہر کھڑے ہیں، جان خطرے میں ہے، اس موقع پر بھی 50 درہم چاندی کے سکے اور ایک جوڑا کپڑے لے کر اپنے دوسرے نوکر سے کہتے ہیں لے جا کے ہماری اس خادمہ کو پہنچا دو اور یہ کہو یہ پہلا ہدیہ ہے، جیسے جیسے مہینہ اور سال بڑھتا جائے گا ہماری طرف سے ہدیہ اور وظیفہ بڑھتا جائے گا۔ ہمارے ہاتھ کے نیچے نوکر کام نہیں کرتے، ہوم میڈ نہیں ہے، دکانوں میں ملازم اور مزدور نہیں ہے، اس کے گھر میں ڈیلیوری ہے، آپریشن کا سیزرنگ کا خرچ زیادہ ہے، اس کے گھر میں شادی ہے، اس کی ماں بیمار ہے، ہم اونر مالک آقا ہونے کے باوجود اسے 200 روپے کا ہدیہ دے دیا دوائی کے لیے، اسے کچھ راشن بڑھا کے دے دیا کہ آج تمہارے گھر میں بچہ ہوا ہے، خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے، آج تمہارے گھر میں ماں اور باپ بیمار ہے، یہ 500 روپے میری طرف سے ہدیہ رکھ لو، تمہارے والد کا علاج کرا دو۔ نوکر کا دل جو جیت نہیں سکا ہے وہ غیر مسلم کا دل کیا جیت لے گا؟ نوکر کا دل جو جیت نہیں سکا ہے وہ کسی حکمران لیڈر کا دل کیا جیت سکے گا؟ صحابہ نے سکھایا ہے اپنوں کے ساتھ ہمدردی کرنا سیکھو، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو۔ یہاں تو چھٹی بھی نہیں دی جاتی ہے، یہاں تو اور حال یہ ہے بعض لوگوں کا گالیاں دینا اور ان کے ساتھ ماں بہن کی گن دینا، ان کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھنا، اور دوسری طرف سے کام کرنے والے نوکر بھی کوئی شریف نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اپنے آقا کے ساتھ انسانیت، اپنے آقا کے ساتھ ہمدردی، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی ایسی عادت بنتی جا رہی ہے، مزدور ہے، کام کرنے والا ہے، تمہارے وعدے پر کھانا بنانا ہے، ولیمے کا، نکاح کا، فلاں موقع کا، ہم نے کھانا بنایا، راشن لایا، سبزی لائی، گوشت لایا، ادھار اور قرضہ کر کے لایا، پورا نظام تمہارے حوالے کر کے صحیح ٹیسٹ کے ساتھ بنا کر دے دیا، اب جب اس کی مزدوری دینے کی بات آتی ہے کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، اگلے ہفتے آ جاؤ، اگلے مہینے آ جاؤ، مہینے گھماتے رہتے ہو کسی کی مزدوری دینے کے خاطر۔ حضرت عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے تو فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، یہاں پر تو خون سوکھنے سے پہلے بھی دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، قرضوں میں مر جائے وہ شخص پھر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ معلوم ہے، رات گشت کرنے کے لیے نکلے اپنے شہر والوں کا، اپنے مدینے کے آس پاس رہنے والوں کا جائزہ لینے کے لیے، بچہ مسلسل رو رہا ہے، دیکھا ہانڈی چڑھی ہے چولہے پر، ابلنے کی آواز آ رہی ہے، پوچھا ان روتے ہیں کھانا کیوں نہیں کھلا دیتی؟ تو وہ عورت کہنے لگی ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، صرف پانی ابل رہا ہے، کھلاؤں کیا آخر؟ تو کیوں کہ اس واسطے کہ نہیں ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فاقہ دیکھا، ماں نے اس بچے کو کیسے تسلی دی ہوگی، بچہ بھوک سے کیسے تڑپ رہا ہوگا، حضرت عمر فوراً بیت المال گئے، جانے کے بعد تھیلا لے کر تھیلے میں آٹا، کھجور، کپڑے، درہم، گھی سب اس میں بھرا، غلام اسلم سے کہا اسے میرے پیٹھ پہ اٹھاؤ۔ غلام کہنے لگا آپ تو امیر المومنین ہیں، میں اٹھا لوں گا، میں نوکر ہوں آپ کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا ام لک، تیرا ناس ہو، بل انا احملہ، میں اسے اٹھاؤں گا، لانی انا المسئول عنہم فی الآخرہ، اس واسطے کہ کل قیامت کے دن تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیری رعایا میں ایک بیوہ عورت اپنے معصوم بچوں کے ساتھ رو رہی تھی اور تو نے اس کی روزی کا انتظام، اس کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکا۔ ہمارے پڑوس میں بیوہ بہن پریشان ہے، ہمارے پڑوس میں یتیم بچے پریشان ہیں، ہمارے پڑوس میں گزارا نہیں ہونے کی وجہ سے لڑکیاں دھندے پہ اتر آ رہی ہیں، جسم بیچ کر گزارا کرنے پہ مجبور ہیں۔ کوئی غیرت والی لڑکی، کوئی باحیا لڑکی اپنا جسم کا سودا کرنے پہ راضی ہو جائے گی؟ کس نے اسے مجبور کیا ہے کہ جسم کا سودا کر دیا جائے؟ ہمیں ہماری خواہشات، ہماری ہوٹل بازیاں، ہمارے چبوترے، ہمارے گاڑیوں کے شوق، ہمارے موبائل کے شوق، ہمارے حج عمرے کے شوق، ہمارے نفل عبادتوں کے شوق ہم سے ختم نہیں ہوں گے۔ پینشن ہالوں کے شوق، ہمارے بیٹوں کو لندن امریکہ پڑھانے کے لیے بھیجنے کے شوق، کار پر کار بدلنے کے شوق، ہمارے وینچر بنانے کے شوق، یہ سب کبھی ختم نہیں ہوں گے، چاہے کسی بہن کی عزت لٹ جائے، وہ چار کا بستر بن جائے۔ پھر ہم کہتے ہیں مسلمان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ کس نے مجبور کیا غیروں کے حوالے ہونے پر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر اپنے ہاتھوں سے چولہا جلایا، جلتے ہوئے چولہے پہ ہانڈی رکھی، اس میں آٹا، گھی، کھجور ڈالا اور پھونک ماری اور دھواں حضرت عمر کی داڑھی سے نکلنے لگا۔ پکانے کے بعد ہانڈی اتاری، کھانا پلیٹ میں ڈالا، ان معصوم بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا، پھر خیمے سے باہر آئے اور بڑی دیر تک خیمے کے باہر بیٹھے رہے۔ غلام اسلم نے پوچھا امیر المومنین کام ہو گیا ہے، اب چلیں ہم واپس؟ تو حضرت عمر نے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ۔ تھوڑی دیر رکے، پھر وہ بچے بھوک مٹنے کے بعد ہنستے کھیلتے کودتے باہر آئے۔ حضرت عمر دیکھا، اس کے بعد چلنے لگے۔ غلام اسلم نے پوچھا یہ بیٹھ کر انتظار کس کام کا ہو رہا تھا؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا، رأیتہم یبکون فکریہت ان اذهب وادعوہم حتی اراہم یضحکون، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، دل کیا کہ میں انہیں ہنستے ہوئے دیکھوں، اس کے بعد جاؤں۔ جب ان کی بھوک مٹی وہ ہنستے کھیلنے لگے، پھر میں یہاں سے نکلا ہوں۔ معاشرے میں ہم کوئی بھوکا ہے اسے کھلانا نہیں چاہتے، کوئی کھا رہا ہے اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اتنے بے حس انسان جی کر بھی کیا کریں گے؟ کسی بھوکے کا ہم سہارا نہیں بن سکتے ہوں، کسی بیوہ کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہو۔ کوئی بیوہ نوجوان لڑکی رات کے 10 بجے وہ بھیک مانگنے کے لیے سڑک پہ آ جاتی ہو، اسے اگر کوئی 1000 روپے، 2000، 5000 کا آفر کرے گا، کیا وہ جسم فروشی میں مبتلا نہیں ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، انسانیت سیکھو، ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک اکیلا 2-4 مکانات ہیں، بس کوئی آبادی نہیں ہے۔ اس آبادی 2-4 مکانات کا بھی جائزہ لینے کے لیے رات میں رک گئے، گشت کرنے لگے کہ یہاں کے لوگوں کا حال کیا ہے۔ ایک گھر سے گزرے تو دیکھا بوڑھی عورت کہہ رہی ہے اللہ عمر پہ کبھی رحم نہ کرے۔ حیران ہو گئے، پوچھا کیوں عمر کو بددعا دے رہی ہے؟ کہنے لگی ہمارا خلیفہ امیر المومنین ہے اور ہم پر فاقے گزر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے اور ہمارا خیال نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر کو جانتی نہیں تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی بندی تو یہاں آبادی سے الگ ہے، اتنی دور ویرانے میں تجھے عمر کیسے پہچانے گا؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کیسے پہچانے گا؟ اگر اپنی رعایا کا خیال رکھنے کا اتنی صلاحیت نہیں ہے تو خلیفہ کیسے بن گیا؟ امیر المومنین کیسے بن گیا؟ چاہے ویرانے میں ہو چاہے آبادی میں ہو، اسے اپنی پبلک اور رعایا کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ جب یہ جملہ اس خاتون سے نکلا تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگے واہ عمرا، ہائے عمر، کل واحد افقہ منک یا عمر، اے عمر تیری رعایا کی ہر بوڑھی عورت بھی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، تیری پبلک کی بوڑھی عورت بھی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا عمر نے جو تجھ پر جو ظلم کیا ہے، یعنی تیری ناانصافی جو تیرے ساتھ ہوئی ہے، وہ تو کتنے میں عمر کو بیچ دے گی؟
وہ کہنے لگی کیا کبھی ظلم بھی خریدا اور بیچا جاتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں ظلم بھی خریدا جاتا ہے، میں پیسے دے دوں گا، عمر نے جو تجھ پر کوتاہی کی ہے اسے معاف کر دینا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کتنے میں خریدو گے؟ 25 سونے کی اشرفیاں دوں گا، عمر کی کوتاہی کو معاف کر دینا، عمر کی کوتاہی کو معاف کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین السلام علیکم۔ جیسے ہی امیر المومنین کا لفظ سنے وہ بوڑھی عورت کانپنے لگی کہ میں نے امیر المومنین کو ان کے سامنے برا بلا کہا اور بد دعا دے دی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ڈرو نہیں، تمہارا میرا سودا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد کاغذ ڈھونڈا، کاغذ نہیں ملا، اپنے جسم کا کرتا پھاڑا، کرتے کا ٹکڑا پھاڑ کر اس پر حضرت عمر نے لکھا، کیا لکھا؟ ہاذا مشترا عمر من فلانۃ ظلامتہا، عمر نے یہ ظلم فلاں عورت سے خرید لیا ہے، منذ ولی الی یوم کذا و کذا، جب سے خلیفہ بنے ہیں آج کے دن تک جو کچھ بھی کوتاہی عمر کی طرف سے اس عورت کے حق میں ہوئی ہے ب25 دینارا، 25 سونے کی اشرفیوں کے بدلے خریدتا ہوں۔ فلا تدعی عند وقوفہ فی المحشر بین یدی اللہ تعالی، جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر محشر کے میدان میں عمر کے خلاف دعویٰ کرے گی، فعمر منہ بریء، عمر کہتا ہے کہ عمر اس دن کے کوتاہی سے بری ہے، عمر اس دن جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی اور ابن مسعود سے کہا کہ تم دونوں گواہ رہنا، اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا یہ ہوتا ہے خوف آخرت، محشر کے میدان کا ڈر۔ عمر امیر المومنین جیسے صحابی اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں اذ انا مت فاجعلہ فی کفنی، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو بینامہ ہے میں نے خریداری کی ہے یہ میرے کفن میں رکھ دینا، فالقا بہ ربی، میں اس ٹکڑے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے سامنے حاضری کا ڈر، اللہ کے سامنے حساب کتاب کا ڈر، قبضے کرتے رہیں ناجائز، زمینیں لوٹتے رہیں ناجائز، لوگوں کے قرضے ہڑپ کے کھاتے رہیں، اللہ کے سامنے حاضری کا خوف نہ ہو۔ کیسی ہمدردی اور انسانیت، کیسی نادانی کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے ایثار صحابہ کے ذریعے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں نبی علیہ السلام دفن ہیں، بازو والد حضرت ابوبکر دفن ہیں، بازو جگہ خالی ہے، حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، چاہتی ہے میں وہاں پر دفن ہو جاؤں۔ حضرت عمر کا پیغام آتا ہے میں حضرت ابوبکر کے بازو دفن ہونا چاہتا ہوں۔ کمرہ حضرت عائشہ کا ہے، جگہ حضرت عائشہ کی ہے، دفن وہ ہونا چاہتی ہیں باپ کے بازو، شوہر کے بازو، لیکن عمر کی درخواست آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ہے آج کوئی اتنا ایثار کر سکے؟ آج اس زمانے سے لے کر نبی کے بازو ابوبکر کے بازو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ایثار کس نے کیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت اريد لنفسی، میں یہاں دفن ہونا چاہتی تھی، فلأوثرنه اليوم على نفسی، میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں کہ عمر یہاں پر دفن ہو جائیں۔ آج تو لوگ قبرستان میں قبر کی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، 10,000 پیسے دو اس کے بعد قبر کی جگہ دی جائے گی۔ یہ قبرستان چھوٹا ہے، ہمارے خاندان کے دفن ہونے کے لیے ہے، پبلک کے لیے نہیں ہے۔ لوگ مسلمان کو قبر کے لیے قبرستان میں جگہ پیسوں کے بدلے بیچتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذاتی پراپرٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اظہار کر دیتی ہیں۔ اس سے بڑے اور جذبے کیا چاہیے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ٹکڑے کر دیے گئے، پیٹ چاک کیا گیا، آنتیں باہر نکال دی گئیں، کھوپڑی الگ کر دی گئی، ہاتھ ناک کاٹے گئے۔ بہن کو معلوم ہوا، روتی ہوئی کفن کے 2 کپڑے لے کے آئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے دیکھا عورت ذات ہے، کمزور ہے، کہیں بے قابو نہ ہو جائے، بیٹے سے کہا زبیر اپنی اماں کو روکو، کہیں یہ حالت حمزہ کی دیکھ کر تڑپ نہ جائے۔ بیٹا روکنے کے لیے آیا، اماں مضبوط تھی، ایک مکہ مار کے بیٹے کو گرایا اور آگے بڑھنے لگی۔ زبیر بیٹے نے کہا رسول اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ نبی کی آواز کان میں پڑی، فوراً رک گئی اور کہنے لگی میں بھائی کے لیے کفن لائی تھی، یہ دے دو اور بھائی کو کفن پہنا دو۔ جب وہ کپڑے لے گئے، بازو انصار صحابی بھی مسلح کیے ہوئے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے پڑے تھے، تو دیکھا 2 کفن کے کپڑے ہیں۔ صحابہ کو غیرت آئی، ایک ہم 2 کپڑوں میں ایک صحابی کو کفن دیں اور ایک کو بغیر کفن کے دفنا دیں، ان کو بھی 2 ٹکڑوں میں سے ایک ان کو دیں ایک ان کو دیں۔ اب کون سا کس کو دیں؟ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، قرہ ڈالا گیا۔
چھوٹا کپڑا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، جبکہ وہ لمبے ہیں، لا کے دینے والی خود ان کی بہن ہے، اور بڑا کپڑا حضرت سہل کے حصے میں آیا جبکہ وہ اجنبی ہیں، لیکن قرے میں آنے کے بعد جب چادر چڑھائی گئی، سر ڈھانکتے ہیں تو پیر نکل جاتے، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھلا رہ جاتا۔ بہن نے لا کر دیا ہے بھائی کے لیے، لیکن وہ ہمدردی دیکھو، دوسرا مسلمان بغیر کفن کے نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سر ڈھانک دو، پیروں کے پاس گھاس ڈال کر دفن کر دو۔ یہ کس کا جنازہ ہے؟ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار کے چچا کا جنازہ ہے، جس کے کفن میں کپڑا کم پڑتا ہے تو گھاس ڈال کر کفن دفنایا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ایثار کفن میں ایثار، قبر میں ایثار، موت پر پانی پی کے مرنے میں ایثار۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جنگ یرموک کے موقع پر ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی عمر پائے تھے، جاہلیت کا زمانہ دیکھا، اسلام دیکھا، دور صحابہ دیکھا۔ یرموک کی جنگ میں چچا زاد بھائی کے تلاش کرنے آئے، پانی کا مشکیزہ ساتھ ہے، پہنچے قریب، پانی کی آواز آ رہی ہے، پلانے کے لیے گئے، بازو سے آواز آئی، وہ کراہ رہے تھے یہ شہید ہونے والے کہ نہیں، پہلے میرے مسلمان بھائی کو پلاؤ۔ وہاں پہنچے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے قریب پہنچے، تیسرے نے پکارا، پانی کی آواز لگائی، اس نے کہا نہیں میرے بازو والے کو پلاؤ۔ وہاں پہنچتے پہنچتے وہ انتقال، واپس آئے، دوسرا انتقال، واپس آئے، چچا زاد بھائی بھی شہید ہو گئے۔ تینوں کے تینوں بغیر پانی پیے کے دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا ہے۔ آج ان صحابہ جیسی قوم کے اندر مسلمان کسی مسلمان کی پراپرٹیاں لوٹ رہا ہے، قرضے لوٹ کے کھا رہا ہے، بیواؤں کا سہارا نہیں بنتا ہے، یتیموں کی کفالت کے لیے تیار نہیں ہے، دینی خدمات میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اڑاتے رہیں گے۔ 20-20 لاکھ روپے شادی کی بارات میں مسلمان اڑا رہا ہے، جبکہ اس گلی کی بیوہ عورت دھندے پہ لگ کر اپنی بیٹیوں کو پال رہی ہے۔ کیا جواب دے گا مسلمان کل قیامت کے دن؟ کسی کی بارات میں 20 لاکھ روپے اڑائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بارات ہے، اور جاتے ہوئے جس غریب کے گھر سے گزر رہی ہے، اس غریب کے گھر میں 4 بیٹیاں بغیر شادی کے بیٹی ہیں، اور ماں باپ رو رہے ہیں کوئی ہماری بیٹیوں کا سہارا بن جائے۔ ان سب بے اعتدالیوں کے بعد اللہ سے کون سی رحمت کی امید آج مسلمان رکھ رہا ہے؟ اس لیے بزرگوں، انسانیت پیدا کرو، ہمدردی پیدا کرو، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کی غم اور تکلیف کو اپنا غم اور اپنی تکلیف سمجھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔